نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے. جھوٹے لوگوں کے پرچارک نہ بنے. کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے. بنگلور میں پولیس نے 4 جوانوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. بدقسمتی سے اس معاملے میں جھوٹی خبریں چلائی جا رہی ہیں. ایک سیاسی رہنما کے قریبی رشتہ دار نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی گندی پوسٹ سوشل میڈیا پر چلائی تھی، جس کے خلاف عوامی مظاہرہ رنگ لے لیا. اس کے باوجود اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوسٹ کو ہٹانے یا اس پر معافی مانگنے کے لیے وہ بالکل تیار نہیں ہوا. یہ معاملہ شکایت کی شکل میں پولیس کے پاس گیا. جب مجرم کے خلاف کارروائی کی مانگ کر رہی تھی، عوام نے پولیس اسٹیشن کی ناکہ بندی کی، تب بھی وہ کیس لینے کے وعدے کرتے رہے. پولیس نے مظاہرین کو یہ تسلی دلائی کہ وہ 2 گھنٹے میں مجرم کو گرفتار کر لیں گے، اور اس طرح سے مظاہرین وہاں سے واپس چلے گئے. لیکن پولیس کی طرف سے کوئی بھی کارروائی نہ ہونے پر عوام پھر سے پولیس اسٹیشن کے پاس جمع ہونے لگی. پولیس نے جذباتی معاملے سے جمع ہوئے لوگوں کو پیچھے ڈھکیلنا چاہا، مگر ان کی یہ کوشش ناکام رہی، اور مظاہرین اس عزم کے ساتھ جمع ہوئے کہ جب تک اصل مجرم پر کوئی ٹھوس قانونی کارروائی نہیں ہوتی، وہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے. اس درمیان وہاں عام کارکن کی حیثیت سے مزمل پاشا حالات پر قابو پانے اور پولیس کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے پہنچتے ہیں. جدوجہد ختم کرنا، مظاہرین کو واپس بھیجنا جو پولیس کی ذمہ داری تھی، اس پر عمل کرتے ہوئے مسجد کے امام اور پولیس کی موجودگی میں عوام کو شانت کرانے اور عوام کو واپس جانے کا مطالبہ وہ مائک کے ذریعے سے کرتے رہے. اس کے چلتے ماحول شانت ہو گیا. حالانکہ وہاں پر موجود پولیس نے اور نیشنل میڈیا نے بھی اس بات کو رپورٹ کیا، لیکن پولیس معاملے پر کوئی کارروائی کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوئی. پھر دیر رات لوگ جمع ہوتے رہے. اسی درمیان ملزم شخص اور اس کے رشتہ دار MLA کے گھر پر نامعلوم افراد نے پتھراؤ کر دیا. مظاہرین نے ان کو بھی روکنے کی کوشش کی. اس کے بعد پولیس اسٹیشن پر بھی عام لوگوں نے پتھراؤ کیا. اس کے پیچھے کون ہے وہ ابھی بھی معلوم نہیں ہو سکا، اور اس طرح مجمع کو پیچھے ہٹانے کے لیے پولیس نے گولی چلائی. فائرنگ ایک آخری راستہ ہوتا ہے جس کو ایک دائرے شرط میں انجام دینا چاہیے، مگر بنگلور گولی باری میں اس کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا گیا. وارننگ دینا اور ہوائی فائرنگ کرنا، گھٹنے کے نیچے گولی مارنے کی جو شرط ہے، اس کو بالکل ہی نظر انداز کرتے ہوئے پولیس نے ڈائریکٹ گولی برسانا شروع کر دیا. اس واقعے کے بعد ہی تشدد بھڑک گیا. سیاسی پارٹیوں کے عام طور پر جو اسٹیشن مارچ میں جو تشدد پیش آتے ہیں، اتنا بھی وہاں واقع نہیں ہوا. دکانوں پر حملے نہیں ہوئے، فرقہ وارانہ تشدد نہیں بھڑکا، اور نہ ہی مظاہرین نے کسی کو مارا. موٹر سائیکل اور بائیک ملا کر گاڑیاں نظر آتش کی گئیں. آگ لگانے والے مظاہرین ہیں یا پولیس ہے، اس بات کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی ہے. قانون اپنے ہاتھ میں لے کر مجرم پر کسی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. قریب 30 مسجدوں کے متولیوں نے قانونی عرضیاں پولیس اسٹیشن میں داخل کیں. فرقہ وارانہ مفاد کے لیے سنگ پریوار کے حملے کے امکان ہونے پر انہوں نے ہیومن چین کے ذریعے سے مندر کی حفاظت کی. شکایت درج کرانے والے اور وہاں جمع ہونے والے علاقہ و محلے کے ذمہ دار اور مسلمان تھے. BJP کے تحت آنے والی کرناٹکا پولیس بہت بدنام ہے. CA کے مظاہرین میں سے 2 لوگوں کو منگلور پولیس نے سیدھے گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. پولیس کے اس جھوٹ کو پھیلانے والے بن کر خود کو حقیر نہ بنائیں. تشدد کو ختم کرنے کے معاملے میں مداخلت کرنے والے نیتاؤں کو معاملے کی تحقیق کے نام پر بلا کر دھوکے سے گرفتار کر لیا.
عزیز بھائیوں، کسی ایک پارٹی کا نام پیش کیا جائے، پھر پولیس اور حکومت کے آگے کسی کی صفائی نہیں چلے گی۔ اس ہمت کو بھرنے والا آخر کون ہے؟ ظلم کے ذریعے 4 لوگوں کی جان لینے والی فرقہ پرست پولیس، اس پر آخر کیوں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا جاتا ہے؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو جھوٹ سے خلط ملط مت کرو اور حق کو چھپاؤ نہیں جبکہ تم جانتے ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي